اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ الحرف و انواعہ سیریز کے چھٹے لیکچر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی حروف جارہ میں اپنا چوتھا حرف ان اس کو پڑھیں گے۔ ان بڑی کتابوں میں لکھا جاتا ہے کہ اس کے 6 معانی ہیں، تو دیکھتے ہیں جی یہ کن کن معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ 6 معنی کون کون سے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ اسکرین پہ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ ان کے جو پہلے معنی ہیں وہ ہیں جی المجاوزۃ والبعد۔ المجاوزہ کے معنی ہیں تجاوز کرنا، اور بعد کے معنی ہیں دور ہونا۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ ان جو ہے یہ تجاوز اور دور کے معنی بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہی اس کے اصلی معنی ہیں۔ تجاوز اور بعد لازم و ملزوم ہے۔ ظاہر بات ہے جب آپ کسی چیز سے تجاوز کریں گے تو اس سے دور ہو جائیں گے۔ جیسے میں کہتا ہوں کہ میں نے سکول سے تجاوز کیا، تو تجاوز کیا مطلب میں آگے بڑھ گیا، آگے نکل گیا۔ تو جب ظاہر بات ہے میں سکول سے آگے نکل گیا تو سکول سے دور ہو گیا، یہی مراد ہوگی۔ ایگزامپل آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ سرتو عن البلدی، مطلب کیا اس کا مطلب ہے میں شہر سے چلا، یعنی میں شہر سے تجاوز کر گیا، تو شہر کی حد سے آگے نکل گیا تو گویا شہر سے دور ہو گیا۔ دوسری ایگزامپل جو آپ کو نظر آ رہی ہے وہ ہے جی رغبت عن الامر۔ رغبہ یرغب رغبن جب ان کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس وقت اس کے معنی ہوتے ہیں روح گردانی کرنا، یعنی چہرہ پھیر لینا۔ تو رغبت عن الامر کا معنی ہے میں نے معاملے سے روح گردانی کی، یعنی میں معاملے سے دور ہو گیا۔ تو پہلے معنی آپ کے سامنے آ گئے ان کے، کہ ان جو ہے یہ تجاوز کے لیے یا بعد کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہی اس کے اصلی معنی ہیں، یعنی جو 6 معنی ہیں ان میں سے اصلی معنی اس کے یہی ہیں۔ اس کے بعد جو دوسرے معنی آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں وہ ہیں جی یہ معنی بعد کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی بعد جو لفظ ہے نا عربی زبان کا، اس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے لیے قرآن مجید کی ایگزامپل دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانشقاق میں ارشاد فرمایا لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، کیا مطلب تم ضرور بالضرور سوار ہوگے طبقاً عن طبق، کیا مطلب ایک حالت کے بعد دوسری حالت پر۔ تو یہاں پر طبقاً عن طبق سے مراد ہے حالن بعد حالن، یعنی ایک حالت کے بعد دوسری حالت میں۔ تو یہ تھے جس کے دوسرے معنی، اور اب دیکھتے ہیں اس کے تیسرے معنی وہ کیا ہے۔ تیسرے معنی جو ہیں جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور اس کے لیے قرآن مجید سے ایگزامپل ہے آپ کے سامنے ہے سورہ محمد کی آیت نمبر 38 سے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نفسی، یعنی جو بخل کرے گا تو یقیناً وہ اپنی ذات پر ہی بخل کرے گا، یعنی اس کے بخل کا نقصان اسے ہی ہوگا، کسی اور کو نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر جو ہے ان وہ اللہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ان کے اگلے معنی جو ہیں یعنی چوتھے معنی جو ہیں وہ ہیں التعلیل، یعنی ان جو ہے یہ وجہ سبب بتانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ قرآن مجید کی سورہ مبارکہ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ہم ہرگز اپنے معبودوں کو تمہاری بات کی وجہ سے، تمہارے کہنے کی وجہ سے چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ تو یہاں پر ان قولکا میں جو ان استعمال ہوا ہے یہ سبب بتانے کے لیے، وجہ بتانے کے لیے استعمال ہوا ہے کہ تمہارے کہنے کی وجہ سے ہم اپنے معبودوں کو ہرگز چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ تو ان کے ایک معنی جو ہیں وہ سبب بتانے کے لیے بھی ہیں اور وجہ بتانے کے لیے بھی ہیں۔ ان کے جو 5ویں معنی ہیں وہ ہیں کہ ان جو ہے یہ من کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس کے لیے قرآن مجید سے جو ریفرنس دیا جاتا ہے وہ سورہ شورى کی آیت نمبر 25 سے ہے کہ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اور وہی ہے
جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے۔ تو یہاں پر ان عبادی ہی سے مراد کیا ہے؟ من عبادی ہی، اپنے بندوں سے۔ اب آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی بات کہ ان کے اصل معنی جو ہے نا، وہ میں نے آپ کو بتایا وہ تجاوز کرنے کے یا دور ہونے کے ہیں، تو یہاں پر اب وہی معنی نہیں استعمال ہوں گے، یہاں پر ان جو ہے وہ من کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ یہ ہو گئے جی 5 معنی، اور جو ان کے چھٹے معنی ہیں وہ ہیں کہ یہ بدل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس کے لیے جو ریفرنس دیا جاتا ہے وہ سورۃ البقرہ کی بڑی خوبصورت آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے کچھ بھی کام نہ آئے گی۔ تو یہاں پہ ان نفسن جو ہے یہ کن معنی میں استعمال ہو رہا ہے؟ یعنی کوئی جان کسی دوسری جان کو کچھ بھی بدلہ یا کوئی بھی بدلہ نہ دے سکے گی۔ تو یہ تھے ان کے چھٹے معنی، اور جیسے میں نے کہا کہ ان جو ہے یہ بڑی کتابوں میں 6 معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں ہم نے ان کے جو 6 معانی تھے وہ قرآن مجید کی آیات کے حوالے سے سمجھ لیے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا لیکچر بھی آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں اگلے حرف جر کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔